اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیزو دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ خوش آباد رہیں، آمین۔ آج کا ہمارا موضوع معجزہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ کسی ملک کا ایک بادشاہ جو سیر و شکار کا بہت دلدادہ تھا، اس نے ایک دن اپنے وزیر سلطنت کو سامان شکار تیار ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ وزیر نے بات تیاری سامان بادشاہ کو اطلاع دی اور دوسرے روز الس صبح مع وزیر و میر شکار اور دیگر شکاری عملہ کے لوگوں کے شکار کھیلنے کی غرض سے شکار گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس مرتبہ بادشاہ کی لڑکی شہزادی ماں اپنی سہیلی وزیر زادی کے ضد کر کے ہمراہ ہوئی۔ کافی مسافت طے کرنے کے بعد جب یہ شکاری قافلہ ایک سرسبز و شاداب جنگل میں پہنچا تو سفر سے آسودہ ہونے کے لیے بموجب حکم شاہی اس جگہ خیمے نصب کیے گئے۔ باورچی خانے کا عملہ کھانا پکانے کے انتظام میں لگ گیا اور کچھ لوگ سفر کی تکان کی وجہ سے خیموں کے باہر ہی لیٹ گئے کہ اتنے میں خلاف امید اس زور و شور کے ساتھ آندھی چلی کہ اس نے بڑے بڑے تناور درختوں کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ گرد و غبار کی وجہ سے پاس کی چیز تک سمجھائی نہ دیتی تھی۔ اس طوفانی عالم میں ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ شاہی خیمہ و خرگاہ کا دور دور تک کہیں پتہ نہ تھا۔ جب آندھی کا زور کچھ کم ہوا اور منتشر شدہ لوگ یکجا ہونا شروع ہوئے تو اس وقت شہزادی اور وزیر زادی کی تلاش سرعت کے ساتھ کی جانے لگی، جن کا کہیں پتہ نہ تھا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں محبت پدری سے بےتاب ہو کر دونوں لڑکیوں کی تلاش میں بذات خود منہمک تھے، لیکن بہت دوڑ دھوپ کے بعد بھی کامیابی نہ ہوئی اور بالآخر بادل ناخواستہ دارالسلطنت کی طرف واپس لوٹنا پڑا۔ محل سرا میں اس خبر سے کوہرام مچ گیا، جس میں رعایا بھی شامل تھی۔ اتفاق وقت کے بادشاہ اور اس کے شکاری عملہ کے واپس جانے کے بعد ہی سرحدی ملک کا دوست بادشاہ اسی مشترکہ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا۔ شکار کے دوران اس بادشاہ پر پیاس غالب آئی، چنانچہ اس نے اپنے وزیر کو پانی لانے کا حکم دیا، مگر پانی کا ذخیرہ جو قافلہ کے ہمراہ تھا ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ وزیر پانی کی جستجو میں چل کھڑا ہوا اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر آبادی کا پتہ لگانے کے واسطے جا پہنچا کہ وہاں اس کو دو حسین و جمیل لڑکیاں نظر آئیں۔ یہ لڑکیاں وہی گمشدہ شہزادی اور وزیر زادی تھیں اور اپنے والدین اور قافلہ والوں سے جدا ہو گئی تھیں۔ چنانچہ یہ لڑکیاں جب اپنے والدین سے جدا ہو کر پہاڑ پر پہنچیں تو بہت زیادہ پریشان ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ دونوں لڑکیاں اس عالم انگیز اور بظاہر دائمی جدائی سے اس قدر روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ عالم غشی میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائیں اور نہایت شفقت سے فرماتی ہیں کہ اے لڑکیوں، تم ہراساں مت ہو، نیت کر لو کہ جب ہم اپنے والدین سے مل جائیں گی تو اس وقت ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کہانی سنیں گے۔ لہٰذا ان دونوں لڑکیوں نے حسب ہدایت معظمہ منت مانی۔ جب غش سے ہوش آیا تو اپنے اپنے واقعہ غشی کو ایک دوسرے سے بیان کر کے منت کی تصدیق کی اور پھر خدا کے رحم و کرم کی منتظر ہوئیں کہ وزیر مذکور پانی کی تلاش میں یہاں تک آ پہنچا۔ جب اس نے ان دونوں بے یار و مددگار لڑکیوں کو اس طرح پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ اس نے پوچھا کہ اے لڑکیوں،
तुम कहाँ की रहने वाली हो? जरा अपने हस्ब व नसब से आगाह करो और ये बताओ कि तुम इस सुनसान जगह और इतनी ऊंची पहाड़ की चोटी पर कैसे पहुंची? वजीर के दरियाफ्त करने पर दोनों लड़कियों ने आबदीदा होते हुए अपना सारा वाकया बयान करने के बाद अपने हस्ब व नसब और मरातिब से भी इसको आगाह कर दिया। वजीर इन लड़कियों के हालात से आगाह होने के बाद फौरन अपने बादशाह के पास गया और इससे सारा वाकया बितफसील बयान किया। बादशाह इस वाकया को सुनकर बहुत मुतासिर हुआ और वजीर को हुक्म दिया कि अगर वो लड़कियां अपनी खुशी से आना चाहती हों तो उनको जाकर फौरन ले आओ। बादशाह के हुक्म की तामील में इस मर्तबा वजीर मज़कूर मा चंद आदमियों और सवारी के इन लड़कियों के पास पहुंचा। हमराइयों को पहाड़ के दामन में छोड़कर खुद पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और दरियाफ्त किया कि ए लड़कियों, तुम हमारे साथ चलोगी? लड़कियां राजी हो गईं। वजीर ने दोनों को पहाड़ के नीचे उतारा और सवारी पर सवार करके बाइज्जत अपने बादशाह के पास ले गया, जो उन सब को लेकर अपने दारुस सल्तनत में ले आया। मुखबिरान शाही के जरिए पहले बादशाह को इत्तला मिल गई कि इसकी गुमशुदा दुख्तर मा वजीरजादी के इसके पड़ोसी बादशाह के यहाँ मौजूद है। इसने अपने वजीर आजम को मा ताइफ के इस बादशाह के पास रवाना किया और खत के जरिए ये ख्वाहिश जाहिर की कि हमारी लड़कियां जो तुमको मिली हैं इनको हमारे पास भेज दो। जब ये खत इस बादशाह को तो इसने जवाबन तहरीर किया कि आपकी बच्चियां यहाँ बखैरियत हैं और मेरे पास आपकी अमानत हैं। अलबत्ता मेरी ख्वाहिश है कि आप शहजादी की शादी मेरे लड़के से और वजीरजादी की शादी मेरे वजीर आजम के लड़के से करके मुझे शुक्रिया का मौका देते हुए अपनी मोहब्बत में इजाफा करेंगे। चुनाचा बादशाह ने ये बात कुछ गौर व फिक्र के बाद मंजूर कर ली। लिहाजा दोनों लड़कियां बाइज्जत व एहतराम अपने वालिदैन के पास वापस कर दी गईं। अब हस्बे वादा तारीख मुकर्रर हुई और तरफेन में सामान शादी होने लगा। आखिरकार वो वक्त भी आ पहुंचा जब दोनों लड़कियों की शादी मजहबी रसूम के मुताबिक कर दी गई। दुल्हनें रुखसत होकर ससुराल चलीं। इत्तफाक वक्त के और सामान जहेज तो बार कर लिया गया, मगर शादी का लोटा जो निहायत कीमती था वहीं रह गया और इसका इस वक्त की रस्म के लिहाज से साथ जाना निहायत जरूरी था। रास्ता में शाम हो गई। बारातियों ने रात हो जाने की वजह से एक महफूज जगह पर कयाम किया। इस वक्त हस्बे जरूरत लोटे की तलाश हुई तो लोटा न मिला। मालूम हुआ कि वहीं छूट गया है। वजीर ने एक खास सिपाही को रवाना किया कि लोटा ले आए। जब सिपाही वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि जहां महल था वहां अब मैदान है। ना तख्त है, ना ताज, ना बादशाह, ना फौज, कुछ भी नहीं। सिर्फ लोटा मैदान में रखा हुआ है जिसका कोई निगरान भी नहीं है। सिपाही ने चाहा कि लोटा उठा ले, लेकिन मुमकिन ना हो सका, इसलिए कि उसने जैसे ही लोटे की तरफ हाथ बढ़ाया, मान एक खतरनाक काले सांप ने लोटे के अंदर से फन निकाला और इसको काटने के लिए लपका। सिपाही उछलकर पीछे हटा। इसने बहुत कोशिश की कि लोटा उठा ले, मगर मुमकिन ना हुआ। सांप हर मर्तबा सदे राह होता था। मजबूरन अपने मुल्क की तरफ वापस हुआ और वजीर के तोसत से सारा वाकया बादशाह के गोश गुजार किया। बादशाह को यह सुनकर हैरत हुई और कुछ देर तक गौर फिक्र में डूबा रहा और फिर लड़कियों के पास गया और बोला कि मालूम होता है कि तुम दोनों जादूगरनियां हो या बदरूह हो जो इंसानी शक्ल इख्तियार करके नए नए शोबदे दिखला रही हो। इस वक्त तो मैं तुम दोनों को कैद करता हूं, अलबत्ता कल सुबह कत्ल करवा दूंगा।
یہ کہہ کر بادشاہ غیظ و غضب میں بھرا ہوا اپنے خیمے میں واپس آیا اور دونوں دلہنیں خیمہ میں قید کر دی گئیں۔ جب دونوں لڑکیوں نے اپنے کو اس حال میں پایا تو فوراً رنج سے بےتاب ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے گلے مل کر خوب روئیں اور کہنے لگیں کہ معلوم نہیں کیا ماجرا ہے کہ کل شادی ہوئی دلہن بنائی گئیں اور آج قید خانے میں قیدی بنے ہیں، اور اب کل ہمارا چراغ حیات گل کر دیا جائے گا۔ خداوند معلوم نہیں کہ ہم لوگوں سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی پاداش میں ہم کو یہ سزا مل رہی ہے۔ میرے معبود تو معاف کر دے۔ یہ کہہ کر اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ عالم غشی میں دیکھا کہ وہی بی بی جو پہاڑ پر نظر آئی تھی نظر آئیں اور بکمال شفقت فرمایا، لڑکیوں تم نے پہاڑ پر منت مانی تھی کہ جب ہم اپنے والدین سے ملیں گی تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کہانی سنیں گی۔ تم دونوں اپنے ماں باپ سے ملیں مگر کہانی نہ سنی، اسی وجہ سے یہ عذاب تم پر نازل ہوا ہے۔ اب بھی غنیمت ہے، اسی زندان میں کہانی سنو۔ اللہ تعالیٰ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے طفیل میں تمہاری مشکل کو آسان کر دے گا۔ لڑکیوں نے کہا کہ اس قید خانے میں درم کہاں ہیں جو ہم کہانی کے لیے شیرینی منگائیں، اور پھر لائے گا کون؟ معظمہ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، تمہارے دوپٹے کے آنچل میں سے 2 درم تم کو ملیں گے، اور خیمہ کی پشت پر سے ایک آدمی جاتا ہوا نظر آئے گا، بازار قریب ہے، وہ شیرینی لا دے گا۔ یہ کہہ کر معظمہ غائب ہو گئیں۔ لڑکیوں کو ہوش آیا، ایک نے دوسری سے عالم غشی کا واقعہ بیان کیا، اور پھر شہزادی نے دیکھا کہ اس کے آنچل سے 2 درم بھی برآمد ہوئے۔ دونوں بہت خوش ہوئیں۔ صبح پشت خیمہ سے ایک سن رسیدہ آدمی کو جاتے دیکھ کر ان کو بلایا اور پھر اپنا مدعا بیان کیا۔ چنانچہ انہوں نے 2 درم کی شیرینی لا کر ان لڑکیوں کو دے دی۔ پھر دونوں لڑکیوں نے ایک دوسرے سے اسی قید خانے میں کہانی سنی اور پھر دعائیں مانگی۔ اتنے میں شاہی جلاد بھی وہاں آن پہنچا اور دونوں لڑکیوں کو قتل گاہ کی طرف لے جانے کے لیے آگے بڑھا کہ دونوں لڑکیوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ پہلے ہم کو بادشاہ کے پاس لے چلو کہ ان سے ہم کو کچھ باتیں کرنی ہیں۔ چنانچہ لڑکیاں بادشاہ کے سامنے پیش کی گئیں۔ انہوں نے بادشاہ سے مؤدبانہ عرض کیا کہ اس مرتبہ آپ پھر اپنے کسی آدمی کو ہمارے یہاں بھیج کر وہاں کے حالات دریافت کرا لیجئے، اگر اب بھی وہی حالات ہیں تو بے شک ہم کو قتل کرا دیجئے۔ بادشاہ نے لڑکیوں کی یہ بات منظور کر لی اور اسی سپاہی کو جو نہایت سچا تھا لڑکیوں کے باپ کے یہاں بھیجا کہ جا کر دریافت حال کرے۔ چنانچہ اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ محل شاہی اور تخت و تاج سب بدستور موجود ہے۔ وہ بہت حیرت زدہ ہوا اور سارا واقعہ آ کر اس نے اپنے بادشاہ سے کہہ سنایا۔ بادشاہ اسی وقت لڑکیوں کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں بہت زیادہ حیرت میں پڑ گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے اس استعجاب کو دور کرو۔ لہذا بادشاہ کا ایما پا کر لڑکیوں نے اپنی تمام حقیقت پہاڑ پر پہنچنے، اپنے بے ہوش ہونے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کہانی سننے کی منت ماننے اور اپنے ماں باپ سے ملنے پر منت کو فراموش کر دینے اور اس کو پورا نہ کرنے کی ساری داستان مفصل کہہ سنائی، اور پھر کہا کہ اب جب کہ ہم نے وہ کہانی سن لی تو وہ عطاب الہی جو ہم پر نازل ہوا تھا اب ختم ہو گیا ہے اور ہم مطمئن ہو گئے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے یقین کر لیا اور اسی وقت لڑکیوں کو رہا کر کے ان کی عزت و احترام کو اسی طرح بحال کرتے ہوئے ہنسی خوشی اپنے وطن کی راہ لی۔ یا اللہ عز و جل بطفیل محمد و آل محمد اور بالخصوص جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تمام مومنین و مومنات کی تمام جائز مرادیں پوری فرما
اور ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ حافظ۔